محمد علی گلفام صاحب اپنی پیاری حاضری سے محفل پاک کو زینت بخشی، ممنون و مشکور۔ علماء کرام کی کثیر ترین تعداد میں آمد جاری ہے۔ فخر القرہ، زینت القرہ، استاذ العلماء، فخر المدرسین، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، حضرت علامہ مولانا میرے برادر اکبر قاری عتیق احمد صاحب محفل پاک کی زینت بنے۔ دل کے عطا گرائیوں سے آپ کی آمد پر ممنون و مشکور۔ فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، عالم بعمل، عالم جلیل، فاضل نبیل، حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین خورشیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، شدید ترین مصروفیت کے باعث آج ہی آپ کے بھائی برادر اکبر عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس تشریف لائے۔ مہمانوں کی آمد بھی تھی، آپ پھر بھی تشریف آوری فرمائی۔ دل کے عطا گرائیوں سے ممنون و مشکور۔ حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد فاروق چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ جناب غلام مرتضیٰ سعیدی صاحب محفل پاک کی زینت بنے۔ اسی طرح دیگر دوست احباب ان کی کثیر ترین تعداد آج انشاءاللہ محفل پاک کی زینت ہوگی۔ میں ملتمس ہوں بیان کے لیے، میں اپنی طرف سے جتنی بھی تعریف کروں، جو ٹائٹل، جو لقب، جو شان میرے آقا نے ان کو عطا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت، وہ نگاہ کہ جو تحت الثری تک بھی نظر آتا ہے میرے آقا کو، اور میرے آقا آسمان کی خبریں بھی بیان فرماتے ہیں، جنت کی خبریں بھی میرے آقا بیان فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے نگاہ نبوت اٹھائی تو امت میں سب سے بہترین تاج جنہیں عطا فرمایا ان کو خطاب دینے لگا ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن کا ادب کیا اس نے گویا کہ رب رحمان کا ادب کیا۔ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ قرآن و حدیث پر مبنی ہوں گے۔ ایک بہت بڑی علمی شخصیت اور میرے استاد گرامی کا نام آپ نے چلایا، سرزمین مراد آباد کو علم دین کی روشنی سے آپ نے آراستہ کیا، منور کیا۔ الحمدللہ جو دوست ان کی محفل پاک میں گئے یا ان کے ساتھ قربت ہے یا تعلق ہے یا واسطہ ہے، کبھی مراد آباد جانا ہو تو الحمدللہ ایک عظیم الشان ادارہ رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمایا۔ دین کی خدمت کا بے لوث سلسلہ جاری، اللہ آپ کی خدمات میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا سایہ، اللہ کل علماء کا سایہ اہل سنت کی عظیم جماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ میں بالکل مختصر کروں گا، آپ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين أحبهما من أحبهما أحبني وأحبني أحبه الله وَأَحَبَّهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضَنِي وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ النَّارِ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसाल हुब्ब नबिय्यकुम व हुब्ब अहलि बैतिही व अला तिलावतिल कुरान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, तरीक़त, रहबर शरीयत, यादगार इस्लाम, मुंबई विलायत पीर सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब बुखारी। قال الله تعالى في شان حبيبه ولبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محافل کو رونق بخشن واسطے حضور دی ذات ستودہ صفات دے ہوتے پاک پڑھو تاکہ ساری محفل اللہ دی بارگاہ دے وچ مقبول تھی وجے۔ اونچے آواز نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت واجب الاحترام، ذی قدر، ذی محتشم، سامعین مکرم و حاضرین محترم، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید دے 22ویں سپارے دی سورہ احزاب دی 33ویں آیت آپ دے سماعتاں نے نظر کی دی ہے اور ایک حدیث پاک تواڈے سامنے پیش کی دی ہے۔ دعا فرمے سو اللہ جل مجدہ الکریم اساں ساریاں کو پڑھ کے سن کے اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں مشکور ہاں بانیان محفل آل نبی اولاد علی پیر سید عبد الرزاق شاہ صاحب بخاری مد ذلہ العالی اور اپنے برادر محترم و مکرم سارے علاقے دی ابھردی ہوئی شخصیت دین متین دے حقیقی پھیلاون والے پیر سید بلال احمد شاہ صاحب بخاری مد ذلہ العالی آپ دے زیر سایہ بہ کے اے آکر و کمتر بندہ لب کشائی دی اجازت چاہندے کہ آپ دے زیر سایہ جو علم جو پڑھوں جو سنوں اللہ تعالیٰ کئی غلطی کئی خطا کئی کمی کو لو بچا کے انہاں دا صدقہ حق تے سچ بولن دی علاوہ دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، موضوع بھی عظمت و شان اہل بیت ہے تے ان محفل دی رونق بھی اہل بیت اطہار ہیں۔ ساری خوش نصیبی ہے، یقین کرے سو محافل دی منظوری اور محافل دی مقبولیت کا سبب اہل بیت کرام ہیں۔ کہیں بھی محفل دے اندر جڑن حضور دی آل موجود ہوئے نہ صحیح، یقین کر گنسو او محفل خود بخود اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو الحمدللہ تو آپ کو سارے کو مبارک ہوئے، حضور دی آل دی محفل چائے بیٹھے ہوئے، حضور دی آل دی خوشی چائے بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ سا تو سارے دا آمنا رل مل باہمنا ذریعہ مغفرت و نجات بنا۔ عزیزان محترم، جیڑی میں قرآن دی آئے مبارکہ پڑھی ہے، حدیث پاک کو شروع کرنے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرمینے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ دا پیغام گھن کے آمن والا ان قریب آوے سے اساں دے پیغام کو لبیک آکسوں تا میں تساں دے وچ دو عظیم چیزاں چھوڑ کے وینا پیاں اور دو عظیم چیزاں دے وچوں ایک کتاب کلام الہی ہے جڑی کہ نور ہدایت ہے، ایک پکڑے رکھا ہے، ایک تھام کے مضبوطی نال پکڑے رکھا ہے۔ دوجی میری آل ہے، میری آل دے متعلق اے لوگوں میں تو کو اپنے اللہ کو لوگ ڈرے نا۔ ول آپ نے یہ لفظ دوبارہ دہرایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میری امت، میں اپنی اہل بیت کے متعلق تساں کو ڈرے نا۔ اور بھئی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، حضرت جابر سے فرمینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج دے لی یوم عرفہ دے لی کو آپ اپنی اٹھنی قصوہ دے ہوتے سوار ہیں اور خطبہ ارشاد فرمینے اے لوگوں میں توانے اندر دو عظیم چیزاں چھوڑ کے ویندہ پیاں، انہاں دو عظیم چیزاں دے وچوں ایک کلام پاک ہی ہوئے اور دوجھا میری اطرت ہی ہوئے۔ اطرت یعنی کہ اہل بیت۔ ہن اساں قرآن مجید دی بارگاہ دے وچ با ادب ٹھیک ہے پوچھنے ہیں اے اللہ دا کلام اے دسا اے جڑے اہل اطرت ہیں اے کون ہیں؟ اے اطرت ہیں، اطرت کون ہے؟ جیدی محبت سانو تے لازم و ملزوم و واجب کرنی دی گئی او اطرت ہے کون؟ حضرت اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، درود پاک آپ فرمینے ایک نمار سویر سویر نال توڑا تے میرا نبی ایک اون والی چادر اون دے نال بڑی ہوئی چادر پا کے حضور اور ہائی بھی منکش نقش تھائی ہوئی ہے، ان دے ہوتے نقش و نگار نقش تھائی ہوئی ہے، منکش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا کے تشریف گئے نین ہوں دوران حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گئے نین آپ نے انہاں کو اپنی اون چادر دے اندر یمنی چادر اونی چادر دے اندر داخل فرما دیا۔ اس تو بعد حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف گئن جنن آپ تشریف گئن کے میرے نبی نے انہاں کو بھی اپنی سونی چادر دے داخل فرما دیا۔ اس تو بعد سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اعلیٰ صفات تشریف گئن آپ کو بھی آپ نے مقدس چادر دے اندر داخل فرمائے۔ اس تو بعد حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ مولود کعبہ میرے محبوب دی اکھی دی ٹھنڈک تشریف گئن کے آپ نے انہاں کو بھی چادر دے اندر داخل فرمائے۔ آپ نے بل فرمائے اے آیہ مبارکہ پڑھئے جڑی میں آیہ مبارکہ توارے گوش گدار توارے خوبصورت سماعتہ بھی نظر کی تھی۔ قرآن مجید کیا دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ ایہو چاہدے اے اہل بیت توڑے واسطے اللہ پاک چاہدہ ہی ہوئے ہیں تاکہ رجس و نجاست کو حدث و پلیدی کو معاصی دے گرد و غبار کو توڑی ذاتاں کو لو دور رکھے۔ معاصی دے گرد و غبار کو لفظ سمجھ سو گناہ دے گرد و غبار گناہ نا گناہ دے گرد و غبار کو لو توڑی ذات کو اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہے اور تسا کو توڑی ذاتاں دے وچ
تواڈے دلاں دے اندر گناہاں دی نفرت بدرجہ عدم موجود ہے. اے انہاں معنی ہے ائمۃ الامام علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ ہی آیت زیر اثر آپ فرمینے کہ لیطہر ویطہرکم کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ اہل بیت کو معاصی دے گرد و غبار کو لو بچا کے رکھا ہوا ہے. یہ تو ایک مراد ہے بچا کے رکھے. ابو تطہیرہ یہی میں مفعول مطلق پچھلے فعل دی تاکید ای مفعول دے اندر موجود ہی ہے کہ بہت زیادہ پاک کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اور جتا اے لفظ آگے میں الرجس جناب والا اے معصیت دے واسطے استعارہ ہے. اے کہے معصیت واسطے استعارہ ہے گویا کہ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اے اہل بیت تواڈے دلاں کو گناہاں دے شیبے کولو حدوث دے شیبے کولو اے اہل بیت اساں بچا کے رکھا ہے تواڈے دلاں کو. ہن سمجھو حضرت اسماعیل حقی صاحب روح البیان آپ فرمینے کہ اللہ تبارک و تعالی او کریم جنی صفات جلال و جمال دی صفت دے شراب طہورا دے او پانی دے نال اللہ تعالی نے اے آل بیت کو اس طرح دھو کے رکھے کہ گناہاں دا شیبہ گناہاں دا ذرہ بھی گناہاں دی گرد و غبار بھی آپ دے قریب نہ آ سکے. تو دوستو اے او آل بیت عظام ہیں جنہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے گناہاں دی میل کو بھی دور رکھا ہوا ہے. ایک نظر آن لیتے جنہوں کو جنہ تے انگر رکھے تو پنجے تے بیستی. میں اپنی آخری گال ختم کر کے اجازت چاہسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اولادوں کو ترے ادب کا ضرور سکھائے کرو. اللہ اکبر. میری سبحان اللہ. تقریر دے آخری میں سمجھو یہ ہے حدیث پاک ہے تو سن سو اللہ کرے سی اسا سارے ہوتے عمل کرے سو ہچا کیا کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو سا اگر عمل چکیتا یقین کرے سو میں گناہگار دی بگڑی بنوے سی. ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال اپنے بالا کو ترے ادب ضرور سکھائے کرو. خطبہ نبیکم ایک تا سب تو پہلے میں محبوب دی محبت اپنی اولاداں کو سکھائی کرو. یارو محبت کرن والا ایک صحابی جندا نام عبداللہ لقب حمار ہے شراب دی مد ایک دفعہ نہ دو دفعہ نہ ترے دفعہ پکڑیج کے آئے. صحابہ نے عرض کی تھی اے عبداللہ تے کو خیال نہیں آتا تو ہکے جرم تریچے دفعہ نبی دی بارگاہ چاہے کھڑے مہربانی کی تھی کر اُدا کام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلوے دا ہے سوڑے سوڑے گالی کرے کھلواوے حضور مسکرا دے ہنو دی گال دے ہوتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبت کرے نہن اور او بھی بہت زیادہ نبی نال محبت کرے دا. تریجی دفعہ جنر پکڑیج کے صحابہ نے تانو تشریح کی دیئے غصہ کی دے حضور نے سن کی دے آپ نے غصے دا اظہار فرمائے ناراضگی دا اظہار فرمائے. اے صحابہ تو کو پتہ کہیں نہیں عبداللہ میرے نال محبت کرے اور تو کو پتہ کہیں نہیں جیڑا بندہ جیدے نال محبت کرے دا ہوئے کل قیامت المارو دے نال اٹھ سے عبداللہ جو میرے نال محبت کرے دے کل قیامت المارو اٹھ سے تا میرے نال تو سا عبداللہ کو برا دے گے. جائے نبی دی محبت کو سینے نال پاتے خدا دی قسم دنیا چی نفع
नारे तकबीर, अल्लाह नारे अकबर। रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मौलाना जनाब कारी गुलाम शबीर अहमद भुट्टा साहेब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरे सिरा में ताज तशरीफ के ना मैं तो कदना जी खादिम और कामिल जी बंदा तो जनाब वाला मेरे महबूब दी मोहब्बत गुनाहगार को जो मिल पवे ना उदी भी बख्श दा सामान बन दी सुभान अल्लाह। हुब्बा नबी के कुल अपने औलादा को पहला अदब नबी दा मोहब्बत दी सुभान व हुब्बा अहले बैत ही जनाब वाला हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा आपने कपड़े दे सिरे दे नाल हजरत इमाम हुसैन पाक दी नालैन जुत्ती मुबारक साफ करें दे बैठे। इमाम हुसैन पाक ने पूछे आया अबू हुरैरा ये क्या करे ना बैठे ये तू क्या करे ना बैठे तू तो मेरे नबी दा प्यारा सहाबी है ये क्या करे ना बैठे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोने सोने अल्फाज बोले आपने फरमाया ऐ सोना पाक इमाम हुसैना जेड़ी मोहब्बत मैं जानना ना तुम्हारी मोहब्बत के बारे मेरे नबी ने जेड़ी तुम्हारी मोहब्बत का दर्स आपको दीते अगर यह चीज या मोहब्बत मैं लोगों के सीने च डिलीवर कर देवा उन्हें को दसा देवा खुदा की कसम है लोग मैं तो तुझे जूते साफ करेगा बेटा वो तो मोढ़े ते चाहिए दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजूर दी आल दी मोहब्बत सीने च पा ए दूजा दर्स है दूजा फरमान है मेरे नबी दा और तीजा जनाबे वाला अला तिलावतिल कुरान कुरान दी तिलावत अपनी औलादा को सिखाई कर दिला को जंग लगदे नहीं यार जिवें लूहे को जंग लगदे नहीं ठनी दिला दे जंग कुरान दी तिलावत नाल दूर थी रोज सवेरे उठा कर कुरान दी तिलावत कीती कर यार साडे बुजुर्ग और टुर गए जेड़े वेले लस्सी गुलड़ी जन की आवाज नहीं आती है ते कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती है। आज वो लोग सुम गए आज वो लोग चले गए दोस्तों दुआ करो अल्लाह ताला तुसा सारे को वो वक्त कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। दुआ है अल्लाह जल्ल मद्दुहुल करीम मैं गुनाहगार दे त्रुटे फुटे अल्फाज अपनी जनाबे बेकस पनाह दे अंदर कबूल फरमा के अस सारे वास्ते जरिया बख्शिश जरिया मगफरत और निजात बनावे आमीन बिजाहि नबी अमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह आज की